آج ہم ایک نہایت گہری روحانی تمثیل پر غور کریں گے، ایک ایسی کہانی جو معافی، رحم اور انسانی رویے کا اصل امتحان سمجھاتی ہے۔ یہ تمثیل متی کی انجیل 18 باب 21 تا 27 آیت میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی۔ اس سے پہلے پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ پھر یسوع نے یہ تمثیل بیان کی، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کروں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ سوچئے اے بھائیوں، جس طرح خداوند نے ہمیں اس قرض سے اپنی بے مثال محبت سے خریدا جسے ہم کبھی ادا نہ کر سکتے تھے، جس طرح ہم پتھر کے نیچے دبے کاغذ کی طرح اپنے گناہوں میں دبے ہوئے تھے، اسی طرح اس نے اپنے رحم اور محبت کے ذریعے ہمیں آزاد کیا۔ وہ قرض جو ہم کبھی ادا نہ کر سکتے تھے وہ اس نے اپنے رحم سے معاف کر دیا، اور اسی فضل کی بدولت ہم اپنے یسوع مسیح میں ایک نئی زندگی کے وعدے کو جان سکے۔ یقین جانو، یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے تھے، یہ سب کچھ اس کی طاقت اور اس کی محبت سے ممکن ہوا۔ ہمیں صرف اس کے حضور اپنا دل کھول کر قبول کرنا تھا، اور اس نے ہمیں اندھیروں سے روشنی میں، گناہوں سے نجات اور موت سے زندگی دی۔ یہی فضل ہے اور رحم کی طاقت، یہی ہے معافی کی روشنی جو ہمیں نہ صرف آزاد کرتی ہے بلکہ ہمیں اس کی محبت کی گہرائی میں لے جاتی ہے۔ اس تمثیل کا اصل سبق یہی ہے۔ پہلا، معافی صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔ اگر ہم زبانی معاف کر دیں مگر دل میں کینہ رکھیں تو روحانی طور پر ہم اب بھی قید میں ہیں۔ دوسرا، ہم سب اپنی زندگی میں فضل کے مستحق رہتے ہیں، کبھی لوگوں سے، کبھی خدا سے۔ جو فضل ہمیں ملا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی رحم کا ذریعہ بنیں۔ تیسرا، معافی کمزوری نہیں بلکہ انسان کو اندر سے آزاد کرتی ہے۔ بدلہ دل کو سخت کرتا ہے جبکہ رحم دل کو وسیع کرتا ہے۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر بار انصاف کا مطلب سزا نہیں ہوتا، اکثر انصاف کا بہترین روپ رحم ہے۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو دوسروں کو آزاد نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو بھی بوجھ سے آزاد کر لیتے ہیں۔ کیا ہم وہ فضل آگے پہنچا رہے ہیں جو ہمیں ملا تھا؟ اگر ہاں تو ہماری زندگی میں سکون اور خدا کی رہنمائی ہے، اگر نہیں تو شاید وقت ہے کہ دل کو نرم کیا جائے اور رحم کو زندہ رکھا جائے۔ جس طرح یسوع نے ہمیں دعا میں سکھایا، اے باپ ہمیں معاف فرما جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو فضل ہمیں ملا ہے ہم دوسروں کے لیے بھی رحم اور معافی کا ذریعہ بنیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم سب پر ہوتا رہے، آمین۔